السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری کی طرف سے فریحہ مرزا کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول زمزمہ کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ یہ ایپیسوڈ نمبر ہے 35۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر دیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو، تاکہ آپ کو اس چینل کی طرف سے اپلوڈ ہونے والے تمام ناولز کے نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں اور آپ ان سے جلد از جلد لطف اندوز ہو سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی آخری قسط۔ موسم آج صبح سے ہی ابر آلود تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا اچانک ہی تیز ہو گئی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ گھر کی پچھلی سائڈ پر بنے جھولے میں ٹانگیں لٹکائے افق کو تک رہی تھی۔ اس کے بھورے ریشمی بال ہوا سے اڑ کر چہرے کے اطراف میں پھسل رہے تھے۔ اس نے ہوا سے تنگ کرتے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ سمیٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے وہاں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ یکدم آندھی آئی تھی اور درختوں کے سوکھے پتے صحن میں بکھرنے لگے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے 6 سال پہلے اس کی پرسکون زندگی میں ایک طوفان آیا تھا اور پھر سب کچھ بکھر گیا تھا، پتا پتا، ریزہ ریزہ ہو کر۔ آپ ہی اندر آ جاؤ، آندھی چل رہی ہے اور بارش آنے والی ہے۔ سلا نے اسے صحن کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے آواز دی۔ اس نے جیسے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تھا، پھر اس کی نظر سلا پر پڑی جو اسے ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں کچھ دیر میں آتی ہوں، تم جاؤ، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ جلدی آ جانا، سلا کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ اس نے جواب دیے بغیر گردن ہلائی اور اسے زاویے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں اس کی حسرت تھی کہ کوئی ہو جس کے سامنے وہ کھل کر روئی۔ وہ کسی کو بتانا چاہتی تھی کہ ان 6 سالوں میں وہ تنہا کس کرب سے گزری تھی۔ اس کا دل چاہا وہ کسی کو بتائے کہ ان 6 سالوں میں اس نے کس قدر اذیت سمیٹی تھی۔ اس کے اندر کتنا غبار جمع تھا، کتنے ہی آنسو تھے جو اس کے اندر جمع ہو رہے تھے، بالکل اس بادل کی طرح جو ابھی برسنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے آسمان پر نگاہ دوڑائی۔ گہرا سیاہ بادل اس کے سر پر ٹھہرا ہوا تھا، برسنے کے لیے تیار۔ اس کے اندر کتنا پانی ہوگا، اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اور میں، اس نے بے خیالی میں سرگوشی کی تھی، ان 6 سالوں میں میرے اندر کتنے آنسو جمع تھے۔ اس نے آزردگی سے سوچا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بے پناہ اداسی کا سمندر تیر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اس طرح زندگی گزار سکتی ہے۔ اس نے آہت سے علیحدگی کا فیصلہ کتنی مشکل کیا تھا، مگر اب ایک طرف آہت کی دھمکی سے اسے اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر گئی تھی، تو دوسری طرف اس کی 1 ہفتے بعد رخصتی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے آہت سے یہ بھی وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی دوسری شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈے گی۔ اس نے اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی ماری تھی، اور نتیجتاً اب اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جھولے سے ٹیک لگا لی تھی اور اپنا سر پیچھے کو گرا لیا۔ ہوا سے اس کے بال بکھرنے لگے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر بارش کی پہلی بوند محسوس کی تھی۔ ہلکی سی ٹھنڈک کا پرکیف سا احساس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، بلکہ یوں ہی ہتھیلی کھول کر بارش کے قطروں کو محسوس کرنا چاہا تھا۔ اس نے بارش کے قطروں کا شور سنا تھا، درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اور بارش کی بوندوں کی گنگناہٹ عجیب سا ترنم پیدا کر رہی تھی۔ تم نے پہلی بار اسی جگہ پر مجھ پر جادو کیا تھا، آج پھر میں تمہارے سحر میں قید ہو گیا ہوں۔ اس نے اپنے قریب ایک مانوس سی سرگوشی نما آواز سنی تھی۔ اس کا دل یکدم دھڑکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہے، آہت کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ نہایت آہستگی سے اس نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا، پوری محویت سے، جیسے اس کے لیے اس سے اہم کام کوئی اور نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، بھوری آنکھیں جہاں خمدار پلکیں سایہ فگن تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس کے سامنے یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا، بغیر کچھ کہے، ہمیشہ کی طرح۔ وہ نہیں بولتا تھا تو اس کی آنکھیں بولتی تھیں۔ وہ اکثر اب اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے کھڑی ہوئی تھی۔ بارش کی فوار اسے بھگو رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے پا کر اسے محسوس ہوا کہ اس کی پلکیں بھیگ رہی ہیں۔ اسے اندازہ نہیں ہوا یہ بارش کا پانی تھا یا اس کے آنسو۔ وہ پانی اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا اس کے رخسار پر قطروں کے مانند پھسل رہا تھا۔ اس کے گال اور رخسار بھیگ رہے تھے، اس کی ٹھوڑی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ لپیٹے جیسے کسی سحر کے زیر اثر کہہ رہا تھا، میں نے کبھی کسی کی آنکھوں میں اتنی گہرائی نہیں دیکھی، اتنی اداسی نہیں دیکھی، اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی۔
وہ بے خود سا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آواز کا اثر تھا یا ماحول پر طاری سرور، وہ بے خود سی ہو گئی تھی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے اور وہ کچھ کہے بغیر چپ چاپ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پھر احد نے اسے روتے دیکھا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی، بہت بری طرح رو رہی تھی، اور اس کا رونا احد کو تکلیف دے رہا تھا۔ 6 سال پہلے بھی اسے اس کے رونے سے تکلیف ہوتی تھی، آج بھی ہوئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور محبوب کو روتے دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ اس لڑکی کو اب کبھی بکھرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ زمزمہ، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ اس نے اپنا بھیگا چہرہ اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور ویسے ہی اسے دیکھ رہا تھا، پریشانی سے، فکر مندی سے اور محبت سے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ احد اس نے بمشکل کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر احد نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا میں کسی سے معافی نہیں مانگتا، لیکن تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کے لیے آئی ایم سوری۔ میں بہت برا ہوں، بہت دل دکھایا ہے تمہارا۔ جانتا ہوں میرا سوری تمہاری زندگی کے 6 سال واپس نہیں لا سکتا، مگر پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے احد کو اپنے سامنے ہاتھ جوڑتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً اس کے بندھے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے مت کریں نا، آپ مجھ سے معافی مت مانگیں، آپ ایسے اچھے نہیں لگتے۔ وہ اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس سے اس طرح معافی مانگے گا۔ وہ کبھی چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ اس سے معافی مانگے۔ وہ اس کی ذات کا غرور ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ شخص اسی طرح رعب چھاڑتا ہوا اچھا لگتا تھا، اسے اس کا یہی انداز اچھا لگتا تھا۔ وہ کبھی اسے اپنے سامنے نہیں جھکانا چاہتی تھی۔ اس نے اس شخص کو اپنے دل میں بہت اونچا مقام دیا تھا۔ وہ کسی صورت اسے جھکنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم بہت اچھی ہو زمزمہ، میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں اب ہر چیز کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ندامت اور پشیمانی سے سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ ہوا اور بارش کا زور تیز ہو گیا تھا۔ یکدم بادل زور سے گرجے تھے اور بجلی چمکی تھی۔ زمزمہ نے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا۔ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا سانس روک رہا تھا۔ کیا وہ جی سکتی تھی اس کے بغیر؟ اس لیے یہ کہتے ہوئے اس نے جیکٹ کی جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکالا تھا اور اس کی جانب بڑھایا۔ بارش کی بوندیں لفافے کو بھگونے لگی تھیں۔ اس نے ہراساں نظروں سے احد کے ہاتھ میں موجود لفافے کو دیکھا تھا۔ نہیں نہیں احد، وہ خوف سے ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ وہ اس کی آزادی کا نہیں، موت کا پروانہ تھا۔ یہ ڈیورس پیپرز۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ اس نے یکدم اس کے ہاتھ سے خاکی رنگ کا لفافہ چھین کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھالے تھے اور اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو پوری رفتار سے بہتے ہوئے اس کے سینے کو بھگو رہے تھے۔ وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کے گرد اپنا ایک ہاتھ پھیلا لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے سائن نہیں کیے تھے، میں صرف تمہارے لیے۔ احد، وہ اس کے سینے میں منہ دیے زور سے چیخی تھی۔ میں مر جاؤں گی، میرے سامنے دوبارہ طلاق کا لفظ مت لائیے گا، وہ بھیگی آواز میں چلائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں زندہ رہ سکوں گا؟ یہ سوال نہیں تھا، جواب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی اس کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ کتنی ہی دیر تک وہ یوں ہی اس کے سینے پر سر رکھے روتی رہی تھی۔ وہ درد جو کبھی اس کے سینے میں درد بن کر اٹھتا تھا، آج اس شخص کے سینے سے لگتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ محبت بھی عجیب شے ہے۔ مرہم بھی اسی شخص سے ملتا ہے جس نے زخم دیے ہوں۔ دل اسی کا سہارا مانگتا ہے جس نے درد دل دیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہی سارے گلے شکوے بھول گئی تھی۔ یوں جیسے 6 سال کا عرصہ ان دونوں کے بیچ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ یوں جیسے وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہی نہیں تھے۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوئی تھی، پھر اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سرشاری سے مسکرا رہا تھا۔ اسے اس کی مسکراہٹ اچھی لگی تھی۔ اب تم تیار ہو رخصتی کے لیے؟ احد نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخ انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ دوسری شادی کر لیں؟ ہم ایسے ہی رہ لیں گے۔ وہ گڑبڑا کر الٹا سیدھا بول گئی تھی۔
اور ایک بار پھر اسے دوسری شادی کے مشورے سے نواز چکی تھی۔ ہم کیسے رہ لیں؟ وہ بروج کاکر ناسمجھی سے بولا۔ ہم ایسے ہی جیسے ہم پہلے تھے، ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں نا؟ وہ لب کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لیے اس وقت احد سے نظریں ملانا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اس کی معصومیت پر احد یکدم زور سے ہنسا تھا۔ تم مجھے حق کرنے کے بعد کہتی ہو کہ ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں؟ وہ شوخی سے مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ زمزمہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے نگاہیں ادھر ادھر گھمائی تھیں۔ کیا اس کے پاس جواب نہیں تھا؟ اس نے رومانٹک ناولز میں ہیروز کے ہزاروں رومانٹک ڈائلاگز پڑھے تھے۔ آج اس کی بھولتی بند ہو گئی تھی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ شخص اسے اس طرح الجھا دیتا تھا کہ وہ ہر چیز بھول جاتی تھی۔ اس کے پاس دینے کے لیے جواب نہیں ہوتے تھے۔ پھر آپ واقعی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے اس کی توجہ خود سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ آف کورس، پہلی بیوی کو تو مجھ سے صرف دوستی ہی کرنی ہے، وہ کندھے اچکا کر شرارت سے بولا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دوسری بیوی کے ساتھ؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ احد کے لیے ہنسی ضبط کرنا بے حد مشکل کام ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی، تم نے اپنے ناولز میں نہیں پڑھا؟ ہیرو رومانٹک ڈائلاگز بولنے کے بعد آگے کیا کرتا ہے؟ وہ چہرے پر شوخ مسکراہٹ لیے اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ کانوں تک سرخ پڑ چکی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت یوں بدلی جیسے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ آپ جائیں یہاں سے، میں آپ کے لیے دوسری لڑکی بھی ڈھونڈ لوں گی، اس نے سٹ پٹا کر نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ جا رہا ہوں، ملتے ہیں رخصتی پر، تمہارا ڈریس دینے آیا تھا، وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، پھر واپس مڑ گیا تھا۔ سنیں، اس نے یکدم پیچھے سے پکارا تھا۔ اب بہت اچھے ہیں، وہ سچے دل سے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ احد پہلے حیران ہوا تھا، پھر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ تھینک یو میم، وہ سر کو خم دے کر واپس مڑ گیا تھا۔ یہ ایک انٹیریئر ڈیزائننگ کمپنی کا اندرونی منظر تھا جہاں لفٹ سے نکلتی ایک لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی اسٹائلش سی شرٹ کے ساتھ کیپری پہن رکھی تھی۔ متناسب سراپا فارمل میک اپ سے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ اس کی ہیل کے ٹک ٹک ماربل کے چمکتے فرش پر ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ میم آپ کا فون ہے، اس کی پرسنل اسسٹنٹ نے اسے آفس روم کی طرف بڑھتے دیکھ کر کھڑے ہو کر ادب سے بتایا۔ کون ہے؟ اس نے اپنے بیگ سے کچھ نکالتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا تھا۔ اس کے سیاہ شولڈر کٹ بال کندھے پر پھسل آئے تھے۔ اس نے نرمی سے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے سر اٹھایا تھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو جانتے ہیں۔ اپنا نام احد بتایا ہے، اس کے پی اے نے ایک چٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ان کا نمبر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو کال بیک کریں۔ اس نے وہ چٹ ہاتھ میں تھامی اور ایک نظر اس پہ لکھے نمبر کو دیکھا۔ وہ پاکستانی نمبر تھا، اس کا مطلب کہ وہ پاکستان واپس آ چکا تھا۔ اس نے چٹ کو دوبارہ دیکھا اور پھر خوشی سے جھومتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بیگ سے اپنا فون نکالا اور چٹ پر لکھا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری گھنٹی پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم احد بھائی، اس نے شائستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مائی ڈیئر سسٹر، کیسی ہو؟ دوسری جانب وہ بڑے خوشگوار موڈ میں بولا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ اتنے سالوں میں ایک بار بھی پاکستان نہیں آئے، وہ آخر میں خفگی سے شکوہ کر رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، بہت مسئلے ہو گئے تھے اس لیے پاکستان نہیں آ سکا۔ تم بھی تو بغیر بتائے چلی گئی تھی بوسٹن، مجھے بھی نہیں بتایا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں شکوہ کر رہا تھا۔ میرے بھی بہت مسئلے ہو گئے تھے، وہ برجستگی سے بولی تھی، پھر خود ہی ہنس پڑی تھی۔ میں 2 دن پہلے ہی پاکستان آیا ہوں اور زائرہ آنٹی کو کال کر کے تمہارا نمبر لیا ہے۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم پاکستان میں ہوتی ہو۔ میں تو سمجھا تھا دانیال صاحب سے شادی کے بعد دوبارہ بوسٹن چلی گئی ہوگی۔ اس نے فون دائیں کان سے بائیں کان پر منتقل کیا اور گردن پیچھے ٹکا لی تھی۔ وہ اس وقت لان میں کین کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں، ہمنا نے اس کی بات کاٹی۔ میں شادی کے 6 ماہ بعد دانیال کے ساتھ لندن چلی گئی تھی، ان کی سرجری تھی۔ 3 سال پہلے ہم لوگ باقاعدہ پاکستان شفٹ ہوئے ہیں، لاہور میں۔ سرجری؟ کس چیز کی؟ وہ حیرت سے سیدھا ہو کر بولا تھا۔ ان کو برین ٹیومر تھا۔ وہ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بول پائی تھی۔ کچھ جملے ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسے آج بھی یہ جملہ ادا کرنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ کیا ٹیومر؟ احد کو جسے شوق لگا تھا، بے یقینی کے باعث اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں اور آواز تیز ہو گئی تھی۔ ان کا ٹیومر لاسٹ سٹیج پر تھا، ڈاکٹرز کو زیادہ امید نہیں تھی، پھر بھی ہم نے سرجری کا رسک لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹیومر کا ایک حصہ سرجری کے ذریعے ریموو کر دیا گیا ہے، مگر ابھی بھی ایک ٹیومر ہے جو اسی پوزیشن میں موجود ہے۔ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اتنے سال سروائیو کر لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہے۔
وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں اداسی در آئی تھی اور آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ اداس مت ہو، زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، ڈاکٹرز نہیں۔ دانیال کو زندگی اللہ نے دی ہے، اس نے اپنی سانسیں پوری کر کے ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ موت کا وقت انسان متعین نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تو پھر 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ نہایت آہستگی سے اس نے انگشت شہادت سے اپنی آنکھ کا بھیگا ہوا کونا صاف کیا تھا۔ آپ نے اچانک خود فون کیا ہے، خیریت ہے نا؟ وہ دوبارہ اپنی آواز کو حشاش پرشاش بنا کر بولی تھی۔ او، میں تو بھول ہی گیا تھا، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولا تھا۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اس فرائیڈے کو میری شادی ہے۔ اس نے بڑے خوشگوار موڈ میں اپنی شادی کی اطلاع دی تھی۔ کیا؟ دوسری شادی؟ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ زمزمہ کا کیا ہوگا؟ ہمنا کو شوق لگا تھا اور ساتھ ہی اسے نئے دکھ نے آن گھیرا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ احد دوسری شادی کا بھی سوچ سکتا ہے۔ وہ خود کروا رہی ہے میری دوسری شادی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بے چارگی سے بولا تھا اور پھر سامنے سے آتے شامیر کو دیکھ کر آنکھ ماری تھی۔ شامیر نے نفی میں گردن ہلا کر اسے گھورا اور اس کے ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ کل بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا، البتہ فضا میں نمی باقی تھی، آج سورج نہیں نکلا تھا۔ ہیں؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ہمنا تو حیران رہ گئی تھی۔ میں کیوں مذاق کروں گا؟ وہ برا مان کر بولا تھا۔ لیکن بعد میں اب تم اور دانیال صاحب انوائٹڈ ہو فرائیڈے کو، یاد سے پہنچ جانا میری شادی پر، اس نے دھونس جمانے والے انداز میں کہا اور اس کی سنے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ ہیلو احد بھائی، فون بند ہو چکا تھا۔ ہمنا اسے روکتی ہی رہ گئی تھی مگر وہ فون رکھ چکا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے فون ٹیبل پر رکھا، پھر مسکرا دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی عادت تھی اپنی کہہ کر فون بند کر دینا۔ اس نے لاشعوری طور پر سوچا تھا کہ وہ بدل گیا ہوگا، مگر یہ اس کی عادت تھی اور عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ وہ امیر احد غازیان تھا، وہ اپنی عادتیں کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی احد، تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ شامیر نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو بڑی شوخی سے مسکرا رہا تھا۔ آپ کیوں چل رہے ہیں؟ اگر آپ بھی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ احد نے ڈھٹائی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں یار، میری بیوی مجھے چھوڑے گی نہیں، شامیر نے بے چارگی سے کہا۔ اسے شامیر کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ذرا آگے کو سر جھکا کر رازداری سے بولا، میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی دوسری شادی کر لیں، گھر میں رونق ہو جائے گی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک لڑکی کا بتاؤں؟ اس نے شامیر کو مفت مشورے سے نوازا تھا اور ساتھ ہی لڑکی کی آفر بھی کر دی تھی۔ رومی کبھی نہیں مانے گی یار، میر نے بے چارگی سے اسے دیکھا تھا، پھر گہری سانس خارج کی۔ ارے میں بتاتا ہوں نا آپ کو، آپ اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھیں، میر کو اپنے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمیسا کی تیز آواز پر وہ دونوں جو سر جوڑے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے ہڑبڑا کر سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے خونخوار نظروں سے ان دونوں بھائیوں کو گھور رہی تھی۔ شامیر نے مدد طلب نظروں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، جو نظروں میں اسے ڈرے مت بھائیان والا سگنل دے رہا تھا۔ رومی، میر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے مگر اس کو غصے سے لال پیلا پڑتے دیکھ کر منہ بند رکھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا، وہ خفکی سے بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے بھائیان، کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی، ہم نئی لڑکی ڈھونڈ لیں گے، آپ کا بھائی ہے نا، میں خود آپ کی دوسری شادی کرواؤں گا۔ احد نے شامیر کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے رمیسا کو مزید چڑھایا۔ میر نے ملتجی نظروں سے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا مگر اس نے جیسے اس کی التجا کو سرے سے اگنور کر دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر آپ میر کی دوسری شادی کروائیں، میں بھی زیم کی رخصتی نہیں ہونے دوں گی۔ رومی نے جارحانہ حکمت عملی اپنائی تھی۔ وہ منٹ سے بھی پہلے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیوں نہیں ہونے دیں گی آپ؟ اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ آپ میرے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ دے رہے ہیں، آپ دیکھیے گا میں آپ کی شادی نہیں ہونے دوں گی، رومی نے خالص بھابیانہ انداز میں کہا تھا۔ کیا آپ بھائیان، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھا نہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میری شادی نہیں ہونے دیں گی۔ اس نے شامیر کو بیچ میں گھسیٹا۔ رومی ہم مذاق کر رہے تھے، شامیر نے مصالحانہ انداز میں رومی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن میں سیریس ہوں، وہ ناک سکوڑ کر بولی تھی۔ شامیر کو ہنسی آ گئی تھی اور یہی ہنسی جلتی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ رومی غصہ مت کرو، دنیا کا ہر شریف آدمی صرف ایک بار شادی کرتا ہے اور ساری عمر پچھتاتا ہے، شامیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ رومی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور پیر پٹکتے ہوئے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے احد اور شامیر کو زور زور سے ہنستا سنا تھا۔ وہ جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اس کی رخصتی میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔
اور سوچ سوچ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اسے اپنی رخصتی سے زیادہ احد کی دوسری شادی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف مذاق کر رہے ہوں اور دوسری شادی نہ کریں، اس کے دل نے دلیل دی تھی۔ وہ اگر مذاق کر رہا ہوتا تو سب کے سامنے دوسرے نکاح کی بات نہ کرتا۔ دماغ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ تمہیں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہوگی، اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عکس کو مخاطب کیا تھا۔ لیکن لڑکی کہاں سے آئے گی؟ اس کے عکس نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا، اور یہاں آ کر وہ رک جاتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو ادھر ادھر دیکھا۔ بیڈ پر سلا بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ سلا، تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو اور رسالے پڑھتی ہو؟ سلا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ کبھی کبھی۔ اچھا، اگر تمہاری کہانی میں کسی لڑکی نے شادی کرنی ہو تو تم مجھے اس کا نام بتاؤ۔ سلا نے اس عجیب و غریب مطالبے پر ایک بار پھر حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اسے زمزمہ کی عقل پر شبہ ہوا تھا۔ آپی، تمہاری دماغی حالت تو ٹھیک ہے؟ سلا نے بلا جھجک دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، صاف بات کرتی تھی بلا کسی جھجک کی۔ ارے یار، میں سیریس ہوں، اس نے ناخن منہ میں ڈالتے ہوئے بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سلا نے اس کی بے چینی نوٹ کی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سلا نے اس رسالہ بند کر کے ایک جانب رکھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یار، میں نے احد سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے لیے خود لڑکی ڈھونڈوں گی، اتنا کہہ کر اس نے الف سے یہ تک ساری بات اس کی گوش گزار دی تھی۔ آپی، تمہیں عقل نہیں آئی؟ تم خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کیسے کروا سکتی ہو؟ تمہارے دل کو کچھ ہوا نہیں؟ سلا نے گویا اس کی کم عقلی پر ماتم کیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اب یہ میری انا کا مسئلہ بن گیا ہے، وہ منمنائی۔ اف! سلا نے تعصب سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا جس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر سر ہاتھوں میں گرا کر سوچنے لگی تھی۔ یکدم اس نے سر اٹھا کر چمکتی آنکھوں سے زمزمہ کو دیکھا، پھر چمکتی آنکھوں سے مسکرائی۔ آئیڈیا! سلا نے چٹکی بچائی اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ واہ سلا، تم کمال ہو، کیا زبردست آئیڈیا دیا ہے، وہ بے اختیار جوش جذبات میں آ کر بولی تھی۔ بس بس، سلا نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ اب جاؤ اور پلان پر عمل کرو، باقی سب میں خود سنبھال لوں گی، سلا نے بے نیازی سے کہا تھا۔ اس نے فوراً سر ہلایا اور الماری کی طرف بڑھی، پھر اپنی چادر نکال کر سر پر اوڑھی، پرس اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آئمہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں گیٹ کی جانب بڑھی تھی جب پیچھے سے آئمہ کی پکار پر رک گئی۔ زیم، کدھر جا رہی ہو؟ اماں، میں اپنے پروفیسر سے ملنے جا رہی ہوں، ان کو انوائٹ کرنا ہے، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ فون کر کے انوائٹ کر لو، رخصتی سے پہلے اس طرح دلہن کو باہر جانا زیب نہیں دیتا، آئمہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ لیکن اماں، وہ منمنائی۔ آئمہ نے اسے گھوری سے نوازا اور وہ اندر چلی گئی۔ اس نے بے چارگی سے دروازے کو دیکھا تھا۔ آپی؟ حمزہ کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر اس نے مایوسی سے آنکھیں کھولیں۔ آپ کو باہر جانا ہے نا؟ حمزہ ہاتھ میں بائک کی چابیاں گھماتا پوچھ رہا تھا اور وہ یکدم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ حمزہ، میرے پیارے بھائی، مجھے باہر جانا ہے، بہت ضروری ہے، پلیز، تمہیں برگر کھلا دوں گی یار، ابھی لے جاؤ۔ اس نے حمزہ کی گال کھینچتے ہوئے خوشامدی انداز میں اسے لالچ دیا تھا۔ آئس کریم بھی اور ڈونٹ بھی، حمزہ مزید پھیلا تھا۔ اچھا کھلا دوں گی، کمینے سالے، وہ جبری مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ حمزہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور دروازہ کھول کے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے باہر نکلی تھی اور بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے گھر کے ڈرائنگ روم میں ملازم لوازمات کی ٹرالی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ چائے اور سنیکس ان کے سامنے سجا کر ملازم باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام اس سے مخاطب ہوئے جو سر جھکائے کچھ نروس سی بیٹھی تھی۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ ہماری بیٹی آ رہی ہے تو کھانے کا انتظام ضرور کرواتا، آپ نے اچانک ہمیں سرپرائز کر دیا۔ نہیں سر، آپ نے بیجا تکلف کیا، میں تو ویسے ہی آپ سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ وہ ان کے خلوص اور شفقت بھرے انداز پر خواہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ آپ نے اتنے سالوں میں کبھی رابطہ ہی نہیں کیا، پاکستانی ہی تھیں آپ؟ وہ ملائمت سے شکوہ کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں سر، اس نے اپنی ہتھیلیاں باہم ملائیں اور بولنے کے لیے جیسے ہمت مجتمع کی۔ میں پاکستان میں نہیں تھی، آخری بار جب آپ سے بات کی تھی تب میں ماسکو میں تھی، اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں اس وقت بے حد ذہنی انتشار کا شکار تھی، میں مایوس تھی، اور میں نے مایوسی میں وہ بھی کہہ دیا تھا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنا ایمان، اپنا یقین، سب کچھ کھو دیا تھا، میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے آزمائش میں اللہ پر یقین نہیں کیا، میں نے خود کو دریا کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کبھی اپنی منزل پر پہنچ پاؤں گی۔
میں زخمی تھی اور مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے کبھی مرہم ملے گا، اور اب سب میں کنارے پر پہنچ چکی ہوں، مرہم بھی مل چکا ہے۔ وہ ندامت سے سر جھکائے ٹرانس کی کیفیت میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ پر میں نے اللہ پر یقین نہیں کیا تھا، میں نے صبر کیا تھا، مگر پھر بھی مجھے صبر کی سحر کی امید نہیں تھی۔ اس کی آواز آنسوؤں کی آمیزش کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولے تھے، کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، اسے ٹوکا بھی نہیں تھا، وہ اسے بولنے دینا چاہتے تھے۔ بعض دفعہ کسی کو سن لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ اس وقت ایک سامع چاہتی تھی، اور بلا شبہ وہ ایک بہترین سامع تھے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ مجھے تکلیف دینے والے میرے اپنے تھے۔ میں اپنے گھر سے، اپنے ملک سے دور ایک اجنبی ملک میں تنہا 6 سال کس کرب سے گزری ہوں میں ہی جانتی ہوں، اور یہ دکھ دینے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے، وہ میرے اپنے تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے تحمل سے اس کی ساری باتیں سنی تھیں۔ وہ اب بے آواز رو رہی تھی۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے میز پر دھرا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ زمزم بیٹا پانی پئیں، انہوں نے نرمی سے کہا، اور ٹیشو باکس اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھاما اور ٹیشو سے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا، پھر ایک گہری سانس خارج کی۔ اب اپنوں کے دیے گئے زخم پر روتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جانتی ہیں؟ 7 سال وہ قید میں رہے تھے، 7 سال۔ انہوں نے اپنے الفاظ پر زور دیا تھا۔ وہ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے دور مصر کے قید خانے میں 7 سال تنہا قید میں رہے تھے۔ انہیں یہاں تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے سگے بھائی تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام ملائمت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور پھر وہی بھائی ان سے معافی مانگنے آئے تھے، اور میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو، دل دکھانے والوں کو، مجھے تنہا کرنے والوں کو، سب کو۔ 7 سال بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ملے تھے۔ 7 سال بعد انہیں ان کے سارے بچھڑے ہوئے رشتے واپس مل گئے تھے۔ مجھے بھی آج میرے پاس میرے سارے رشتے ہیں۔ انہیں مصر کی حکومت عطا کر دی گئی تھی، مجھے اس شخص کے دل کی حکومت عطا کی گئی ہے جس نے کبھی مجھے اپنی سلطنت سے دھتکارا تھا، اور ان کا صبر جیت گیا۔ وہ سرخرو ہوئے۔ میرا صبر بھی رائے گا نہیں گیا، میرا مقام مجھے واپس مل گیا۔ انہیں اپنے رب پر یقین تھا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کبھی ان کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ صبر کا بدلہ بہت خوبصورت ہے۔ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان کا وجود آگ میں جلتا ہے، تبھی تو اسے صبر کہتے ہیں۔ اف تک نہ کہنا، حرف شکایت زبان پر نہ لانا۔ صبر جمیل سے اجر عظیم تک کا سفر جتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کی منزل اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ راستہ چاہے خاردار ہی کیوں نہ ہو، پیروں کے تلوے کانٹوں سے لہولہان ہی کیوں نہ ہو جائیں، قمیص کا دامن چاہے پھٹ جائے یا سر سے چادر اتر جائے، چلنا پڑتا ہے کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے، وہاں مرہم بھی ملتا ہے اور سکون بھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام بولتے بولتے ہی ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ پھر اس کو دیکھا جو ندامت سے سر جھکائے بیٹھی اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ وہ نادم تھی، پریشان تھی، یہ اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اللہ پر یقین نہیں کیا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر لرزتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، جب معافی کا خیال وہ دل میں ڈالتا ہے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے ندامت کا احساس ہوتا ہے، پھر توبہ کا خیال آتا ہے، اور دل میں آنے والا ہر خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہچکچائیں مت اور توبہ کر لیں۔ اس کی صفت ہے معاف کرنا، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ محض ایک نام نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات میں سچا ہے۔ وہ کہتا ہے تم مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ڈاکٹر عبدالسلام بولتے بولتے تھک گئے تھے۔ انہوں نے سانس لینے کے لیے ایک وقفہ لیا اور میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھایا۔ چائے لیں؟ انہوں نے زمزمہ کو اشارہ کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی کرنے آئی تھی، اس نے چائے کے کپ پر نظریں جمائے کہا تھا۔ اصل میں اس نے اپنی رخصتی کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ آحت کی دوسری شادی کروانے والا پلان بھی ان کی گوش گزار کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے شفقت سے اسے دیکھا تھا۔ آحت کی دوسری شادی؟ آحت وجہ سے زیر لب بڑبڑائے تھے۔ آپ کا نکاح آحت سے ہوا ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے زمزمہ کو دیکھا، پھر اپنی بات میں اضافہ کیا۔ فل نیم کیا ہے ان کا؟ امیر احد غازیان۔ اس نے کچھ حیرانی سے اس سوال کا جواب دیا تھا۔ اس نے کبھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے اس کا نام نہیں لیا تھا، ہمیشہ وہ کا لفظ استعمال کرتی تھی۔ احد غازیان؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی تھی۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔
میں قدرت کے اس معجزے پر حیران ہوں. میری بہت خواہش تھی کہ آپ کی شادی احد سے ہو. وہ 6 سال پہلے میرے پاس آیا تھا. وہ بالکل مجھے آپ کی طرح عزیز ہے. اگر اس وقت آپ کا نکاح نہ ہو چکا ہوتا تو میں احد سے آپ کے لیے ضرور بات کرتا. آپ کو یاد ہے آخری بار جب آپ نے مجھے کال کی تھی اور میں نے آپ سے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا تھا؟ وہ احد ہی تھا. اور اس دن وہ میرے گھر بالکل اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. وہ مجھ سے آپ کے بارے میں بہت دیر تک باتیں کرتا رہا تھا. وہ بڑی خوشگوار مسکراہٹ سے کہہ رہے تھے اور وہ حیران سے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی. آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے ان کا نام سنا ہے؟ وہ جزین کے نام سے مشہور ہیں. وہ حیرت اور الجھن سے بولی تھی. نہیں، میں اسے حافظ احد کے نام سے جانتا ہوں. وہ میرا بہت پرانا قرآن اسٹوڈنٹ تھا. اس نے میرے پاس قرآن حفظ کیا تھا. ڈاکٹر عبدالسلام محبت سے اس کا ذکر کر رہے تھے. کیا وہ حافظ ہیں؟ زمزمہ نے سکتے کسی کیفیت میں انہیں دیکھا تھا. اس کے سر پر دھماکے ہونے لگے تھے. یہ احد کی ذات کا کون سا پہلو تھا جس سے وہ واقف ہی نہیں تھی؟ آپ کو نہیں پتہ؟ انہوں نے الٹا سوال کیا تھا. مجھے تو کچھ نہیں پتہ. مارے حیرت کے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا. وہ احد کو جاننے کا دعویٰ کبھی نہیں کر سکتی تھی. یہ تو طے تھا کہ احد نے اسے ہمیشہ شوق دینے تھے. اس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور کبھی کبھی اس کے مختلف ممالک کی یونیورسٹیز میں لیکچرز اور سیمینارز بھی ہوتے ہیں. وہ پاکستان نہیں آیا تھا مگر سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے اس کی خبریں ملتی رہتی تھیں. آج کل وہ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ٹاپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پر ریسرچ کر رہا ہے. ڈاکٹر عبدالسلام اس پر انکشافات کر رہے تھے اور وہ آنکھوں میں حیرت اور آنسو لیے چپ چاپ بیٹھی تھی. کیا یہی نہیں تھی اس کی خواہش؟ یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کا ہمسفر ایسا ہو جس کے پاس دین اور دنیا کا بے تحاشا علم ہو، جو لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بھی ان کے ہر سوال کا جواب دے. سر میں چلتی ہوں اب، اور آپ ضرور آئیے گا. وہ یکدم چائے کا کپ میز پر رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ اب مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی. میں ضرور آؤں گا بیٹا، آپ کھانا کھا کر جائیے گا، ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے کہا تھا. نہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، میں اب چلتی ہوں، وہ جلدی سے بولی تھی. پھر ان سے اجازت لے کر باہر نکل آئی اور حمزہ کو آنے کا میسج کیا. آ رہا ہوں 2 منٹ میں. حمزہ کا جوابی میسج آیا تھا. اس نے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر لی تھیں اور چہرے پر پھسلتے آنسو صاف کیے. وہ اب مسکرا رہی تھی. اس نے احد کا نمبر ڈائل کیا. بیل جاتی رہی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی تھی. اس نے جھنجھلا کر دوبارہ کال کی. بالآخر کال اٹھا لی گئی تھی. ہیلو. احد کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی. احد آئی لو یو سو مچ احد. جوش، مسرت اور فرتے جذبات سے تمتماتے چہرے کے ساتھ وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی اور دوسری جانب احد کی نیند بھی اڑ سی گئی تھی. وہ فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا. کان اور آنکھیں دونوں پوری طرح سے کھل گئے تھے. کیا کہا؟ احد کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے. آئی لو یو احد، آئی لو یو. وہ اب روتے ہوئے مسکرا رہی تھی. تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ ہم دوست نہیں تھے؟ تم مجھے دن دہاڑے آئی لو یو بول رہی ہو؟ اس کے بعد بھی تم مجھ سے امید رکھتی ہو کہ ہم صرف دوست رہیں؟ نہیں زمزمہ بیگم، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا. تمہیں میری دوسری شادی کروانی پڑے گی. وہ اپنی الٹی سیدھی ہانک رہا تھا اور زمزمہ کو تپ چڑھ گئی تھی. آئی ہیٹ یو احد. اس نے چیختے ہوئے برہمی سے فون بند کر دیا تھا. پھر غصے سے کھولتے ہوئے میسج لکھا. ڈھونڈ لی ہے آپ کے لیے لڑکی بھی، تیار رہیں شادی کے لیے. پیاری تو ہے نا لڑکی، تمہاری طرح بدصورت تو نہیں؟ احد کا جوابی میسج پڑھ کر اسے نئے سرے سے آگ لگ گئی تھی. اس نے کڑ کر فون بند کر دیا تھا. حمزہ کی بائک کے ہارن پر وہ تیزی سے باہر نکلی تھی. آج جمعہ تھا، آج اس کی رخصتی تھی. وہ صبح سے ہی گھبرائی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی. بڑی مشکل سے اسے بٹھایا تھا اور سلا نے زبردستی اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی. اور اب بیوٹیشین کب سے اس کے سر پر کھڑی تھی مگر وہ تھی کہ تیار ہونے کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی. مجھے نہیں ہونا تیار سلا پلیز، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا. چپ کرو آپی، سلا نے اسے ڈانٹا تھا. آپ ان کا اچھے سے میک اپ کریں، فل برائڈل لک ہونی چاہیے، سلا نے تحکمانہ انداز میں بیوٹیشین سے کہا تھا. نہیں، اس نے پھر کوئی اعتراض اٹھانا چاہا مگر سلا نے اسے گھوری دے کر چپ کروا دیا تھا. مجبوراً وہ ڈریس چینج کرنے پر راضی ہوئی تھی اور احد کا لایا گیا ڈریس پہنا تھا. سنیں، لائٹ سا میک اپ کیجیے گا، مجھے اپنا چہرہ پینٹ نہیں کرنا، اس نے بیوٹیشین سے بے چارگی سے کہا. بیوٹیشین اس بات میں سر ہلا کر مسکرائی تھی. پورے 2 گھنٹے بعد اس کا میک اپ مکمل ہوا تھا. سلا جو اپنے دھیان میں اندر آئی تھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی. آپی! سلا کی چینخ پر وہ حواس باختگی سے چینخ پڑی تھی. ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. آئمہ نے اندر آتے ہوئے اس کی بلائیں لی تھیں اور اس کی پیشانی چوم لی. اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا.
کاش آج ابا بھی ہوتے، اس نے آزردگی سے کہا تھا۔ آئمہ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ بس میرے بچے اداس مت ہو، تمہارے ابا تمہیں خوش دیکھنا چاہتے تھے، آئمہ نے نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا، پھر آنکھ کا بھیگا ہوا کونا صاف کیا۔ آپی تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ احد بھائی تمہیں دیکھتے بھی ہوش ہو جائیں گے، صلہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ بکو مت، آئمہ نے اسے ڈانٹا، پھر اسے جلدی سے تیار ہونے کا کہہ کر باہر چلی گئی تھی۔ ہمنا کیا کر رہی ہو یار، جلدی کرو۔ دانیال نے اسے کوئی 10ویں بار آواز دی تھی، جو پتہ نہیں کب سے تیار ہونے میں لگی تھی اور اس کی تیاریاں ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ارے میں تیار ہو رہی ہوں نا، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، اس نے کچھ خفگی سے کہا تھا۔ اس کے سرخ و سفید گال بلشن کی وجہ سے مزید سرخ لگ رہے تھے اور سیاہ آنکھیں کاجل اور لائنر کی وجہ سے مزید بڑی بڑی لگ رہی تھی۔ کتنا ویٹ کروں، پچھلے 2 گھنٹے سے تمہاری تیاری ختم نہیں ہو رہی۔ دانیال جھنجھلا گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بال پڑ رہے تھے جو اس کے صبر کی گواہی دے رہے تھے۔ ان کی شادی کے اتنے سالوں میں یہ دانیال کی ہمت تھی جو اس کی کسی بھی ڈنر یا فنکشن پر جانے سے پہلے اس طرح تیار ہونے کا صبر سے ویٹ کیا کرتا تھا۔ وہ بہت دھیان سے میک اپ کرتی تھی، کہیں ذرا سی بھی خرابی برداشت نہیں کرتی تھی، اسے پرفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ دانیال کے لیے وہ پرفیکٹ تھی، مگر اسے اچھا لگتا تھا تیار ہونا۔ اچھا رکیے نا، میں نے بال بنانے ہیں ابھی، اس نے بالوں سے کرلز نکالتے ہوئے عجلت میں کہا تھا۔ کوئی مزید 45 منٹ تک دانیال اس کی کاروائیاں دیکھتا رہا تھا۔ میں تیار ہوں، اس نے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر کندھے پر ڈالتے ہوئے دانیال کو دیکھا، جس کی حالت آدھی ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی اسے بہت صبر کرواتی تھی۔ چلیں۔ دانیال نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا والیٹ اور چابیاں اٹھائی تھیں، پھر ابرو اچکا کر اسے دیکھا جو ابھی بھی وہیں کھڑی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمنا نے اترا کر پوچھا تھا۔ اچھی لگ رہی ہوں، دانیال نے تعریف میں کنجوسی سے کام لیا تھا۔ بس اچھی رہی ہوں؟ ہاں، اسے صدمہ ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ مڑ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ ڈارک پرپل فراک کے ساتھ اس نے گہرے سبز رنگ کا غرارہ پہن رکھا تھا اور سبزی دوپٹہ جس کے دامن پر پرپل کلر کے خوبصورت کام والی پٹی لگی ہوئی تھی اس پر بہت جچ رہا تھا۔ بال اس نے کرل کیے ہوئے تھے اور دائیں کندھے پر بال رکھے تھے۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ ہمنا میڈم، آپ بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں، بلکہ خوبصورت کا لفظ آپ کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کے حسن کی تعریف کرنے کے لیے۔ اب چلیں؟ دانیال نے ایک ہاتھ سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ یہ تعریف ہے؟ وہ حیرت سے لب وا کر کے بولی تھی۔ یہ بہت زیادہ تعریف ہے، دانیال نے ہنستے ہوئے کہا تھا، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ جانتا تھا یہ بحث طول پکڑنے والی ہے۔ گل خان جلدی کریں، یہ پھول گاڑی میں رکھیں، ہمیں ہال پہنچنا ہے۔ پاپا چلے گئے؟ اس نے پھولوں کی ٹوکری گل خان کو تھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بی بی جی، غازیان صاحب تو کب کے چلے گئے ہیں، گل خان نے بتایا۔ اس نے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کسی نے اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے دیوار سے لگایا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی کیونکہ کسی نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے کھڑے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا اور اس کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے قید کیا۔ میر، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ خفگی سے آنکھیں گھما کر بولی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگی بندیا شامیر نے اپنی انگلی سے درست کی تھی، پھر مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو، بلکہ مجھے ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہو، میر نے اس کی تعریف کی۔ مجھے پتہ ہے، وہ اترا کر بولی تھی اور شامیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ ہٹے نہ سامنے سے، وہ خفا سی بولی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ مجھے اتنے دن سے لفٹ کیوں نہیں کروا رہی تھی؟ شامیر نے ابرو اٹھائے تھے۔ آپ جس کی جا کر دوسری شادی کر لیں، پھر مل جائے گی آپ کو بھی کوئی لفٹ کروانے والی، وہ چل کر بولی تھی۔ شامیر یکدم کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم جیلس ہو رہی ہو؟ شامیر نے اسے چھیڑا۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ وہ لاپرواہ بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ شامیر نے اس کی خفا سی صورت دیکھی تھی، پھر زیر لب مسکرایا۔ اس نے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے کچھ نکالا تھا اور نہایت آہستگی سے رومے کی کلائی تھام کر کنگن پہنانے لگا تھا۔ وائٹ گولڈ کے بے حد نفیس کنگن اس کی کلائی میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ تم پہلی اور آخری ہو، محبت میں صرف ایک ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہوتا ہے۔ تم میری محبت ہو، میں تمہارے ہوتے ہوئے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، کسی سے شادی کرنا تو دور کی بات۔ مجھ پر ٹرسٹ کرو رومی، میں اور راحت صرف مذاق کر رہے تھے، وہ صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایک مذاق تھا۔ آئی ایم سوری۔ شامیر یوں ہی اس کی کلائی تھامے بہت محبت سے ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ رمیسا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کہ وہ میر سے ناراض ہو اور وہ اسے منائے نہ؟ وہ اسے ہمیشہ اسی محبت سے منا لیتا تھا اور وہ بھی اسی وقت مان جاتی تھی۔ مجھ سے مذاق میں بھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی میر، آپ میری زندگی کی سب سے اہم چیز ہیں،
آپ کو کھونا یا کسی اور سے شیئر کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ شامیر کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے کہہ رہی تھی۔ میں سارے کا سارا تمہارا ہوں رومی، مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ شامیر نرمی سے اسے یقین دلا رہا تھا اور جیسے وہ پگھل رہی تھی، وہ اس کے سامنے یوں ہی پگھل جاتی تھی۔ شامیر نے ابھی تک اس کی ایک کلائی تھامی ہوئی تھی اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے دائیں جانب دیوار پر رکھا ہوا تھا۔ ریان رو رہا ہے۔ رومی نے بہانہ بنا کر وہاں سے نکلنا چاہا تھا، مگر شامیر نے جسے سنا ہی نہیں۔ وہ ایسے ہی اس کے سامنے کھڑا بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آہت کی چینخ پر وہ دونوں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹے تھے۔ آہت نے ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ریان کی آنکھوں پر، جسے اس نے اپنے ایک بازو کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ بھائیان، آپ بچوں کے سامنے رومانس کر رہی ہیں؟ وہ یوں ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ رومی نے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے میر کو دیکھا، پھر وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اور ریان چھپ کر کھڑے تھے، ہاں؟ شامیر نے گویا اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا اور کانوں تک پھیل کر مسکرایا۔ میں تو سو رہا تھا، مگر سسٹر ان لا نے شبو بازی کے ذریعے ریان کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ ریان نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میں تو اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، مگر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں اسے لے کر روم سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس سے آگے کہ وہ مزید کوئی گلفشانی کرتا، میر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی گود میں سے ریان کو پکڑا۔ ریان، اپنے چاچو کی باتیں نہ سننا۔ شامیر نے جو ہی یہ لفظ ادا کیے تھے، ریان رونے لگا تھا۔ ریان میرے ساتھ بہت خوش رہتا ہے، اس نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم دونوں کی عمر میں کچھ فرق جو نہیں ہے؟ شامیر نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ معصومیت میں بھی، آہت نے ٹکڑا لگایا۔ عقل میں بھی، شامیر برجستگی سے بولا تھا۔ جاؤ جا کر تیار ہو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، آج تمہاری شادی ہے اور تم صبح سے سوئی پڑے ہو، میر نے اسے ڈانٹا۔ جاتا ہوں بھائیان، آج آخری دن ہے، اس کے بعد نیندیں ویسے ہی اڑ جانی ہیں، اس نے بے چارگی سے منہ بنا کر کہا تھا۔ شامیر نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ میرج ہال میں اسٹیج پر حمیر غازیان، شامیر، آہت، دانیال اور عاشر بھائی کے علاوہ اس کا نکاح پڑھانے کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام بھی موجود تھے۔ آہت اب کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زمزمہ اس کے لیے لڑکی نہیں ڈھونڈ پائے گی۔ اس کا مذاق سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے حمیر غازیان کو اور کبھی شامیر کو دیکھ رہا تھا۔ زمزمہ نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی تھی، اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پاپا، میں… خاموش، ایک لفظ بھی مت کہنا، یہ سب تم ہی چاہتے تھے نا؟ حمیر غازیان نے اسے ڈانٹا۔ پاپا، میں زمزمہ کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے ان کے کان میں بے چینی سے کہا تھا۔ انہوں نے جواباً افسوس سے اسے دیکھا۔ کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے مایوسی سے سر جھکایا تھا۔ آہت نے جیب سے فون نکال کر اسے میسج کیا۔ تم نے میرے مذاق کو سیریس لے لیا؟ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، پلیز ایسے مت کرو۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس لڑکی سے شادی کر لیں جو میں نے آپ کے لیے ڈھونڈی ہے۔ ایک چیلنج آپ نے مجھے دیا تھا، ایک میں آپ کو دیتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنی محبت کے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ اس کا جوابی میسج پڑھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموشی سے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ تمہارے لیے یہ بھی منظور ہے۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ محبت یقین دیتی ہے، محبت کی بنیاد یقین پر ہے۔ اسے اس بار زمزمہ کا یقین کرنا تھا۔ اس نے حمیر غازیان کو نکاح شروع کرنے کی اجازت دی تھی۔ امیر آہت غازیان، آپ کا نکاح 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت حق مہر نور آوان ولد فیصل آوان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ڈاکٹر عبدالسلام نے نکاح کے کلمات ادا کیے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ قبول ہے، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا اور 3 بار اقرار کر لیا تھا۔ اسے اپنے اندر عجیب سی بے چینی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آہت بھائی، آئیے آپ کو نور، میرا مطلب ہے آپ کی دلہن سے ملواتے ہیں۔ نکاح کے بعد سلا اور حمزہ اس کے پاس آئے تھے اور اسے زبردستی کھینچتے ہوئے برائڈل روم کے دروازے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور دروازے کے اس پار کھڑے وجود سے ملنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھا۔ وائٹ کلر کی ٹخنوں کو چھوتی فراک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین نے جس مہارت سے اس کا میک اپ کیا تھا، وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ بلا شبہ بے پناہ حسن کی مالک تھی، مگر آج اس کے چہرے پر الگ ہی رنگ تھے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ماتھا پٹی درست کی، پھر سرخ چنری کا گھونگھٹ اوڑھ لیا تھا۔ نور، اپنی سہیلی عائشہ کی آواز پر اس نے چونک کر گردن موڑی تھی۔ اس کے ساتھ سلا اور رومی بھی تھی۔ یہ گھونگھٹ اتارو نور۔ رومی نے جلدی سے اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے سر پر فراک کا سفید جالی دار کام والا دوپٹہ سیٹ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ بوکھلا کر بولی تھی۔ تمہارا شوہر آ رہا ہے، رومی نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا میرا شوہر؟ اس نے حیران نظروں سے رومی اور سلا کو دیکھا۔
نور میڈم، آپ کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت چلی گئی ہے، تو آپ کو بتاتے ہی چلوں، ابھی 15 منٹ پہلے آپ کا نکاح امیر عاد غازیان نامی بندے سے ہوا ہے۔ وہ آپ کا آفیشیل اور ٹیکنیکل شوہر ہے۔ رومی نے باقاعدہ لیکچر دے ڈالا تھا۔ اس نے کچھ خفیف سی ہو کر سر جھٹکا تھا، پھر صلہ کو دیکھا۔ صلہ، تم میرے ساتھ رک جاؤ، اس نے جیسے منت کی تھی۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہے، صلہ چلو باہر، اسے اس کا شوہر سیٹ کرے گا۔ رومی نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب بڑھی۔ مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ، اس نے پیچھے سے آواز دی تھی، مگر وہ انسنی کیے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ چہرے پر گھونگھٹ گرا لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے اپنے پیچھے ایک بھاری اور روبدار آواز سنی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کا اعتماد ہوا ہو رہا تھا، اس کی پشت ابھی بھی دوسری جانب تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں نور، آپ سے دوسرا نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میں نے زمزمہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کیا ہے۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ میری زندگی میں کس طرح آئی ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، مگر آپ کبھی میرے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں صرف زمزمہ ہے۔ آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میں کبھی آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گا۔ احد بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھے بغیر بولتا چلا جا رہا تھا۔ پھر یکدم اس نے کمرے کی خاموشی میں سسکیاں سنی تھیں۔ پھر اس نے اس لڑکی کو پیچھے مڑتے دیکھا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو چہرے سے گھونگھٹ اٹھاتے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ اسے لگا تھا اس نے زندگی میں اس سے زیادہ محبت کبھی کسی لڑکی سے نہیں کی۔ احد، صرف ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا تھا اور پھر وہ رو پڑی تھی۔ نور، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمزمہ نور، اس نے تصحیح کی۔ وہ ابھی ایسے ہی رو رہی تھی۔ یہ معجزہ ہے اور میں ایمان لایا۔ کتنے ہی پل بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زمزمہ ہے۔ وہ اس کے پورے نام تک سے واقف نہیں تھا۔ آپ جیت گئے احد، آپ کا یقین جیت گیا، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا اللہ کس طرح انسان کو نوازتا ہے۔ وہ کس قدر خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ جتنا مطمئن تھا کہ اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر ایک بات طے ہے، اور وہ یہ کہ زمزمہ اور احد دو مقناطیسوں کی طرح ہیں۔ ایک دوسرے سے چاہے جتنی مرضی دور چلے جائیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے رہیں گے۔ ان کی بانڈنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نہیں جانتی مجھے آپ سے کب محبت ہوئی تھی، مگر ایک بات طے ہے کہ میں ساری زندگی آپ کا ساتھ نبھاؤں گی۔ آپ میری قدر کریں گے تو میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس نے جواباً بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تمہیں اس طرح اپنے سامنے دیکھنا تھا۔ آج تم میرے سامنے کھڑی ہو، صرف میری ہو۔ مجھ سے زیادہ اس زمین پر خوش قسمت شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے اللہ نے نوازا ہے اور میں جتنا شکر کروں کم ہے۔ وہ خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس کا ایک ایک حرف زمزمہ کو شکر ادا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے بے شک محبت نہ کیجیے گا، مگر میرا یقین ضرور کیجیے گا۔ محبت اہم نہیں ہوتی، یقین کے بغیر سارے رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا، پھر قدم قدم چلتا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ وہ جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے ہنسا تھا۔ زمزمہ بھیگی آنکھوں سے ہنسی تھی، اسے وہ سین آج بھی یاد تھا۔ آج میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا تو تم مجھے تھپڑ تو نہیں مارو گی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے روتے ایک بار پھر ہنسی تھی۔ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ احد نے جواباً مسکراتے ہوئے کوٹ کی پاکٹ سے ایک مخملی ڈبی نکالی تھی، پھر اسے کھول کر اس میں سے چمکتی ڈائمنڈ کی رنگ باہر نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ اچھی ہے؟ وہ اس کی انگلی میں چمکتی رنگ کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اچھی ہے، اس نے تعریف کی، پھر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلائی۔ میری مہندی دیکھیں؟ اس کی جھٹ بچوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر معصومیت سے کہنے پر اسے ہنسی آئی تھی۔ اچھی ہے، میرا نام کدھر لکھا ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے ہاتھوں کو تھامے پوچھ رہا تھا۔ ارے آپ ڈھونڈے نا، وہ خفا سی بولی تھی۔ احد نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی، پھر اس کی ہتھیلی پر انگلی رکھی۔ یہ رہا۔ یہی ہے، وہ خوشی سے زیادہ سرشار ہوئی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے لگا تھا، مگر باہر سے صلہ اور رومی نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا تھا۔ دیور جی باہر نکلیں، آپ ہی جلدی کرو۔ رومی اور صلہ کی پکار پر وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ہٹیں ادھر سے، ہمیں اپنی لڑکی کو باہر لے کر جانا ہے، باہر رخصتی کا شور مچ رہا ہے۔ رومی نے اسے پرے دھکیلا اور بے چارگی سے زمزمہ کو دیکھا۔ وہ اپنا گھونگھٹ ٹھیک کر رہی تھی، مگر چنری کا دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا۔
وہ فوراً آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے دوپٹہ اور پن پکڑی، پھر سرخ رنگ کی چنری اس کے اوپر اوڑھائی اور سیفٹی پن لگائی۔ اس کا انداز بہت نارمل تھا، مگر زمزمہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رومی اور صلا شوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر راحت کو تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں پڑی تھی۔ اپنا کام کر کے وہ رومی اور صلا کو زبان چڑھا کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہمنا اندر آئی تھی۔ زمزمہ اس سے بہت اچھے سے ملی تھی۔ اس کے دل میں اب اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ احد اس کا تھا اور اسے احد پر پورا یقین تھا۔ 6 ماہ بعد اور پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے کہانی ختم کر کے احد کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کے گال پر ڈمپل پڑا تھا۔ اس کی گرے آنکھیں روشنی کے باعث سکڑ کر چھوٹی ہو گئی تھی۔ یہ صرف فیری ٹیل تھی زمزمہ، ریئل لائف کتنی مختلف ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس نے بلیک ہائی نیک کے ساتھ گرے کلر کا لانگ اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ زمزمہ نے بلیک جینز کے ساتھ گرے کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور بلیک حجاب لے رکھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ایک جیسے لگ رہے تھے، بالکل پرفیکٹ۔ وہ دونوں کچھ شاپنگ کرنے نکلے تھے، مگر زمزمہ نے ریڈ اسکوائر دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ آخری بار جب وہ لوگ یہاں آئے تھے تو دیکھ نہیں پائے تھے، مگر اس بار وہ یہ جگہ بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ احد کو سنو وائٹ کی کہانی سنانے لگی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اسے سن رہا تھا، جیسے وہ کوئی بہت اہم بات ہو۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ اس کی ہر بات یوں ہی توجہ اور خاموشی سے سنتا تھا، جیسے اس کے لیے اس سے بڑھ کر اہم کچھ ہو ہی نہ۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس کے لیے زمزمہ سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں۔ ہم بچپن سے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ خوابوں اور حقیقت کی دنیا میں کتنا فرق ہے، اور پھر اپنے خوابوں کو ٹوٹتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے چلتے ہوئے بول رہی تھی، جب میں چھوٹی تھی تو دعا کیا کرتی تھی کہ میرے کمرے کی کھڑکی سے کوئی شہزادہ آ جائے جو مجھے وہاں سے نکال کر لے جائے۔ وہ جیسے اپنی ہی بچکانہ سی خواہش پر ہنسی تھی۔ احد نے دلچسپی سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ فیری ٹیلز جتنی پڑھتی تھی اس سے یہ توقع رکھی جا سکتی تھی۔ احد کو ذرا برابر حیرت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شہزادے صرف پریوں کی کہانیوں میں آتے ہیں۔ حقیقی زندگی میں بھی ہر کسی کو احد نہیں ملا کرتا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا، پھر جیسے اس سے تائید چاہی تھی۔ ہر کوئی احد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہر کوئی زمزمہ نہیں ہو سکتا۔ یو آر کوئین آف این امیجنری ورلڈ۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے، تم نے مجھے احد بنایا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بڑے جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ وہ جواباً بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تم نے اپنی زندگی سے کیا سیکھا؟ وہ دونوں اب ریڈ اسکوائر پہنچ چکے تھے۔ یہاں بے شمار ہوٹل، ریسٹورانٹس، کیفے، چرچ، مالز اور بلڈنگز تھی۔ یہ ماسکو کا سینٹر تھا۔ ریڈ اسکوائر کیوں؟ وہ دونوں محبت کے مجسمے بنے کھڑے تھے۔ مجھے زندگی نے سکھایا ہے کہ جب کوئی خواب دیکھو تو فوراً بھلا دینا، جب کوئی ہاتھ تھامے تو فوراً چھڑوا لینا، کوئی پیار کے 2 بول بولے تو کبھی اس پر یقین نہ کرنا، کوئی آپ سے محبت کا دعویٰ کرے تو کبھی اس پر ایمان نہ لانا، کوئی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی خواہش کرے تو اسے روک دینا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر احد کو دیکھا، پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں خواب ٹوٹتے ہیں، یہاں کوئی ساری عمر آپ کا ہاتھ تھام کر نہیں چل سکتا، یہاں مطلب کے بنا کوئی پیار نہیں جتاتا، یہاں لوگ محبت کی تسبیح پڑھتے ہوئے محبت سے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ بیچ راہ میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس نے بات مکمل کر کے احد کو دیکھا، جس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں ساری زندگی یہ ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں، چلو گی نا میرے ساتھ؟ وہ دونوں برف کے مجسمے بنے ریڈ اسکوائر کے بیچوں بیچ ارد گرد سے بیگانہ ہوئے کھڑے تھے۔ ہاں، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ احد اب اس کا ہاتھ تھام کر واپس چل رہا تھا۔ اسے اس سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا۔ یہ ہاتھ بہت قیمتی تھا۔ وہ ساری زندگی اس کا ہاتھ تھام کر یوں چل سکتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں زمزمہ نور کا ہاتھ تھا، وہ اس کے لیے کوئی قیمتی متاع تھی جس کی حفاظت امیر احد غازیان کو کرنی تھی۔ محبت ایک لفظ ہے، لیکن یہ ایک لفظ ہزاروں الفاظ پر مشتمل داستان ہے، خوابوں کی تعبیر کی، محبت کی تکمیل کی، تمہاری، میری، احد کی اور زمزمہ کی۔ محبت میں سے شروع ہوتی ہے اور تم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ زمزمہ نور کی کہانی امیر احد غازیان سے جڑی ہے۔ اس کہانی کا انجام کیسا ہوگا یہ میں نہیں جانتی، کیونکہ کہانی تب تک باقی رہتی ہے جب تک زندگی باقی رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگے ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسی کہانی کا آغاز جہاں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔
کیونکہ یہ کہانیاں انسانوں کی ہوتی ہیں اور انسانوں کی کہانیاں پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی زندگی ایک کہانی ہوتی ہے جسے وہ خود لکھتا ہے۔ زمزمہ نے اپنی کہانی خود لکھی ہے، آپ بھی اپنی کہانی خود لکھیں اور یہ بات طے کر لیں کہ اپنی کہانی کا انجام اچھا لکھیں گے یا برا۔ آپ کی کہانی کا آغاز جیسا بھی ہو، انجام کی پرواہ مت کریں۔ مجھے اللہ کے اس وعدے پر یقین ہے کہ وہ میری کہانی کا انجام بہتر کرے گا۔ تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو اس ناول کی ویری لانگ اور لاسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔